مرجب کے مہینے کی آج غالباً 19 تاریخ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ کہ رجب المرجب کا یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے بہت سارے اہم واقعات کا حامل ہے۔ انہی واقعات کے اندر سے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ایک اہم واقعہ اس ماہ مبارک کا ہے۔ ولادت کے موضوع پر اور پھر بعد میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، منقبت، ان کا علمی مقام آپ حضرات کے سامنے بالتفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو 22 رجب المرجب کو چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا تھا کہ میرے آقا کے ایک پیارے صحابی امیر المؤمنین، فاتح قبرص، خال المسلمین، پیغمبر کے برادر نسبتی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف چلے گئے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، یوم انتقال 22 رجب المرجب کو ہے۔ بہرحال اسی مہینے کے آخر میں غالباً شاید 22 تاریخ کو ہی کچھ لوگ ایک مخصوص قسم کی رسم مناتے ہیں جس کو ہمارے عرف میں شاید کنڈوں کی رسم کہا جاتا ہے۔ آج کے خطبہ میں، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، منقبت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ ویسے تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ برحق ہیں۔ ہر ایک صحابی کو معیار حق ماننا ہمارا ایمان ہے۔ ہر ایک صحابی سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا میرے نبی کے سارے صحابہ برحق ہیں، البتہ ہر ایک کی روشنی جدا جدا ہے، ہر ایک کی فضیلت اور مرتبت یہ بالکل الگ ہے، ہر ایک کا مقام بالکل الگ ہے، ہر ایک کے اندر چند خصوصیات ایسی ہیں جو میرے اللہ نے کسی دوسرے کے اندر نہیں رکھی۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین آدمی تھے، سیاست کا ملکہ تھا، امامت کا ملکہ تھا، تدبر بہت زیادہ تھا۔ میدان جنگ کے اندر جنگیں کیسے کی جاتی ہیں میرے اللہ نے خاص ملکہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ ان کی آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ داری ہے، اگر آپ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں، والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت میں جا کر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ ان کی 2 اعتبار سے میرے پیغمبر کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سلسلے نسب کے اعتبار سے 5ویں پشت میں جاتے ہیں، اور میرے آقا کے سسرالی خاندان کے اعتبار سے بھی پیغمبر کے ساتھ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گہرا رشتہ ہے۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے عقد نکاح کے اندر تھی۔ تو بہرحال جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسرالی اعتبار سے بھی اور سلسلہ نسب کے اعتبار سے بھی آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلا اور سب سے اہم بات کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کس وقت قبول کیا، کلمہ کس وقت پڑھا ہے۔ سیرت نگاروں نے، تاریخ لکھنے والوں نے اگرچہ اس میں اختلاف ضرور کیا، لیکن راجح قول کے مطابق فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ فتح مکہ سے پہلے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں ابو سفیان بن حرب کے، اور ابو سفیان یہ کفار مکہ کے سرداروں کے اندر شامل ہیں۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے موقع پر
گئے تھے اور میرے آقا کو اس وقت عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. میرے آقا واپس چلے گئے. آئندہ سال جس وقت عمرہ کرنے کے لیے عمرۃ القضاء کے نام سے واقعہ معروف ہے، عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد میرے آقا نے حجامت بنوانی تھی، حلق کروانا تھا. میرے آقا نے یوں صحابہ کے درمیان سب کے اندر دیکھا، ہر ایک صحابی اپنی گردن اونچی کر کے بیٹھ گیا کہ میرے آقا کی جو خدمت ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے. آقا مجھے بلائیں اور اپنی خدمت کا حکم مجھے دے دیں، مجھے یہ سعادت ملے میں اپنے پیغمبر کی کوئی خدمت کر سکوں. لیکن میرے پیغمبر نے یوں سارے مجمع میں دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا ادعو معاویہ، اے قافلے والے سامنے بیٹھنے والوں، یوں کرو کہ معاویہ کو بلا کر لاؤ، معاویہ مجھے نظر نہیں آ رہا. صحابہ گئے اور جا کر حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاتے ہیں. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آقا فرماتے ہیں آؤ معاویہ، آ کر میرے سر کے بال تراشو، میری حجامت بناؤ. میرے آقا نے امیر معاویہ پر اعتماد کیا اور جناب امیر معاویہ سے اپنے بالوں کی حجامت بنوائی، اپنے ہاتھوں کے اور پاؤں کے ناخن اتروائے. میرے دوستو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے سر کے بالوں کی حجامت کر کے وہ جو بال کٹے تھے ان بالوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں. میرے آقا کے اسی وقت کے اترے ہوئے ناخنوں کو اپنے پاس محفوظ کر کے اپنے ورثاء کو وصیت کرتے ہیں، اے میرے ورثاء جس وقت میرا انتقال ہو، میری وفات ہو جائے تو میرے آقا کے یہ بال اور ناخن میرے چہرے پر رکھ کر دفن کر دینا. جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے اتنا اعتماد کیا کہ اپنے سر کے بال اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کٹوانے کے لیے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ اور میرے آقا کا جناب سیدنا امیر معاویہ سے پیار دیکھیں. ایک مرتبہ میرے آقا گھر کے اندر تشریف لائے، میرے آقا دروازے کے اندر کھڑے ہو گئے، دیکھا اندر کمرے کے اندر جناب سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سگی بہن ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ساتھ بیٹھی ہیں. بہن اور بھائی کی جیسے آپس کے اندر محبت ہوتی ہے اس محبت کے عالم کے اندر بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. میرے آقا دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جاتے ہیں، کافی دیر تک محبت سے دیکھتے رہے. دیکھنے کے بعد جیسے سیدنا امیر معاویہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر پڑی، میرے آقا کو دیکھ کر چونک گئے. آقا نے پوچھا ام حبیبہ بتاؤ کیا معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ فرمانے لگی جی یا رسول اللہ. کہا کتنی محبت کرتی ہو؟ کہا آقا ایک بہن اپنے بھائی سے جتنی محبت کرے میں اپنے بھائی معاویہ سے اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتی ہوں. میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا. آقا فرماتے اے ام حبیبہ تو معاویہ سے محبت کرتی ہے، ایک بہن کی جتنی محبت ہے اس سے بڑھ کر تو معاویہ سے محبت کرتی ہے، تو پھر میری بات بھی سن، جتنی تجھے اپنے بھائی معاویہ سے محبت ہے مجھ پیغمبر کو اس سے کہیں زیادہ اس معاویہ سے محبت ہے. اور پھر فرمایا جو اس معاویہ کے مقابلے کے اندر نکلے گا نا، میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ اس کو نیست و نابود کر دینا، معاویہ کو فتح اور کامرانی عطا کرنا. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر جا رہے، آگے میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا کی پشت کے پیچھے سواری کے پیچھے ردیف بن کے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک میرے آقا کی پشت کے ساتھ لگ رہے. سواری کرتے کرتے میرے آقا یوں پیچھے کی جانب مڑتے ہیں اور مڑ کر پوچھتے ہیں اے امیر معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کس حصے کو لگ رہا ہے؟ امیر معاویہ مسکرا کے فرماتے ہیں آقا میرے سینے کا جسم، یہ سینہ میرا سینہ جو ہے یہ آپ کی پشت مبارک پر لگ رہا ہے. میرے آقا یوں رخ موڑتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. اندازہ کیجئے میرے آقا اپنا ہاتھ مبارک امیر معاویہ کے سینے کے اوپر رکھ کر دعا کرتے ہیں اللہم املأہ بالعلم، میرے اللہ معاویہ کے سینے کو علم نور سے بھر دے. آقا دعا کرتے ہیں اللہم علمہ بالکتاب، اللہ اس معاویہ کے سینے کو کتاب کے علم سے منور فرما دے. اور آقا کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً 22 سال حکومت کرتے ہیں، 20 سال مختلف شہروں کے اندر گورنر بنتے ہیں، 22 سال حکومت کرتے ہیں. میرے آقا کی دعاؤں کا ثمرہ دیکھیے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 مہینے غالباً
چند دن خلافت کرتے ہیں۔ 2 سال 3 مہینے کے اندر 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی زیادہ فتوحات نہیں ہوئی، خانہ جنگی کا ماحول تھا، بہرحال وقت گزارتے گئے۔ جب وقت آیا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہراتے ہیں۔ یہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر۔ ایک مرتبہ شام کے اندر گورنر بنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کے اوپر بڑی سختی کرتے تھے، شاہانہ لباس نہیں پہننے دیتے تھے، ٹھاٹ باٹ نہیں بنانے دیتے تھے، سادگی کا حکم ہوتا تھا۔ شام کے گورنر بنے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے گئے، کسی کام سے گئے تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بڑا ٹھاٹ کا استقبال کیا، شاہانہ استقبال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر بڑا قیمتی جبہ ہے، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، بڑا قیمتی لباس محسوس ہوتا ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، اے امیر معاویہ تو اپنے اسلاف کے طریقے سے ہٹ گیا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ اتنا قیمتی لباس پہننا ٹھیک نہیں ہے؟ تو نے اتنا عمدہ پوشاک پہنا کیوں ہے؟ میرے دوستو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہیں، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں، سامنے کھڑے ہو کر وہ بدن کے اوپر جو پوشاک پہنی ہے اٹھا کر یوں دکھاتے ہیں، اے عمر بن خطاب مجھ معاویہ کو زرق برق پہننا اچھا نہیں لگتا، میں اپنے بدن کے اوپر قیمتی لباس شوق سے نہیں پہنتا، میں اپنے آبا کے نقش قدم پر آج بھی ہوں، میرے بدن پر دیکھو وہی ٹکڑے لگے، وہی پیوند لگے لباس ہیں، ہاں میں جو بدن کے اوپر یہ قیمتی جبہ پہنے ہوئے ہوں صرف اس لیے کہ میرا مقابلہ عیسائیوں کے ساتھ، میرا مقابلہ یہودیوں کے ساتھ مناظرے کے اعتبار سے ہوتا رہتا ہے، وہ اچھے لباس پہن کر آتے ہیں، میں اگر مناظرے کے اندر یہ عمدہ پوشاک نہ پہنوں تو مسلمانوں کی عزت پر حرف آتا ہے۔ یہ بات کہی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت سوالوں کا کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ جواب دے سکے۔ یہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے عمر بن خطاب کے سوال کا جواب دیا تھا۔ اور میرے اللہ نے علم کتنا عطا کیا، ایک مناظرہ ہوا، عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس نے خط لکھ کر بھیجا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جی آپ بڑے علم والے ہیں، آپ بڑے مناظرے کرتے ہیں، میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مناظرہ یہ ہے کہ میرے پہلے سوال کا جواب دیں، وہ کون سی چیز ہے جو زمین کی نہیں ہے، آسمان سے اتری ہے، ڈائریکٹ اللہ نے آسمان سے اتاری، زمین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن آج بھی زمین کے اوپر موجود ہے، جواب دیجئے۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے خط کے جواب کے اندر لکھ دو، وہ چیز جو زمین کی نہیں ڈائریکٹ آسمان سے اتری ہے، وہ میرے اللہ نے حجر اسود آسمان سے اتارا، زمین کا نہیں ہے، اترا آسمان سے ہے اور آج تک زمین کے اوپر موجود ہے۔ اچھا دوسرا سوال کہ آپ بتائیے کہ زمین کے اوپر کون سا ایسا پانی ہے جو پانی نہ زمین کا ہے نہ آسمان کا ہے، نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا، لیکن زمین کے اوپر وہ پانی تھا اور کائنات کے تمام پانیوں سے پانی وہ افضل ہے۔ بتائیے وہ پانی کون سا ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرماتے ہیں، اگر اس پانی کو دیکھنا ہے تجھے میں غزوہ خندق کے اندر لے چلتا ہوں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام کے پاس پانی ختم ہو گیا، نماز کا وقت آ گیا، اکٹھے ہو کر آ گئے، آقا وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، پانی تو نہیں ہے، کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا جو قافلے کے اندر کسی کے برتن کے اندر تلاش کرو، کوئی بچا ہوا پانی موجود ہوگا، وہ پیالہ، وہ برتن، وہ پانی میرے پاس لے آؤ۔ روایات میں لکھا ہے میرے آقا کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا، تھوڑا سا پانی پیالے کے اندر موجود تھا، رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر نے اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ
مبارک رکھا، اپنی انگلیاں پانی کے اندر رکھنا تھی، چشمے فلک حیران رہ گئی، وہ پیالہ جس میں تھوڑا سا پانی تھا، میرے پیغمبر کی انگلیاں پانی میں گئی تو میرے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ کہا یہ جو پانی ہے نا، یہ کائنات کا پانیوں میں سے سب سے افضل ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھو یہ پانی نہ تو زمین سے نکلا ہے، نہ پانی آسمان سے نکلا ہے، یہ پانی میرے پیغمبر کے بدن مبارک سے نکلا، اور کائنات میں تمام چیزوں سے افضل میرے پیغمبر کا بدن ہے۔ میرے پیغمبر کے بدن سے جو پانی نکلا یہ تمام پانیوں سے افضل ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ پانی آب زمزم سے بھی زیادہ افضل ہے، فضیلت والا۔ پھر وجہ بھی بتائی، کہا جو آب زمزم ہے نا وہ تو نکلا ہے زمین سے، اور نکلا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے، ایڑی سے نہیں نکلا، ایڑی رگڑی تھی تو پانی زمین سے نکلا ہے، وہ پانی زمین سے نکلا، یہ پانی میرے پیغمبر کی انگلیوں سے نکلا، اس لیے یہ کائنات کے تمام پانیوں سے افضل ہے۔ اس نے اگلا سوال کر دیا، اچھا آگے سوال یہ ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن زمین کے اوپر چلی پھری ہیں؟ ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں زمین کے اوپر چلی ہیں۔ کہا ایک بتاؤں یا زیادہ جواب دوں؟ کہا جتنے بنتے ہیں۔ کہا جواب تو زیادہ بنتا ہے تو لکھنا شروع کر۔ سب سے پہلی وہ چیز جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن زمین پر چلی، جناب آدم علیہ السلام ہے، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، میرے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں، زمین پر چلے بھی ہیں، پھرے بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ حضرت حوا ہے جو جناب آدم کی پھسلی سے پیدا ہوئی، نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن زمین پر چلی بھی ہے، پھری بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر میں تجھے رب کا قرآن سناتا ہوں، میرے اللہ کے قرآن میں ہے ان القی عصاک، میرے اللہ نے موسیٰ کو ایک عصا دیا تھا، جب گئے تھے نا مخالف کے سامنے تو میرے رب نے کہا تھا اپنے عصا کو زمین پر ڈال دے، موسیٰ نے عصا زمین پر ڈالا، میرے رب نے اس عصا کو اژدہا بنایا، اس اژدہا کا نہ ماں تھا نہ باپ تھا لیکن زمین پر چلنے والے سارے خداؤں کو وہ کھا گیا تھا۔ کہا اور بھی سننا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا موسیٰ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی دیکھ لو، نہ ماں تھی نہ باپ تھی، میرے اللہ نے سامنے پہاڑ کے اندر سے، چٹان کے اندر سے گابن اونٹنی نکال کے دنیا والوں کو دکھایا تھا۔ میرا رب جب اپنی قدرت کا اظہار کرنے پہ آتا ہے تو کائنات کے اندر اپنی قدرت کا اظہار کر کے دکھاتا ہے۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں، میرے اللہ نے ان کو بہترین علم عطا کیا، سیاست عطا کی، تدبر عطا کیا۔ 22 رجب المرجب کو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اسی رجب المرجب کے مہینے کے حوالے سے یہ مسئلہ اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ 22 رجب کو ہی غالباً یا رجب کی کسی تاریخ میں کچھ احباب اپنے گھروں کے اندر مخصوص ایک کھانا بناتے ہیں جس کو کنڈے کہا جاتا ہے، مخصوص برتن کے اندر ڈال کے کوئی کھیر یا پھیرنی وغیرہ بنا کے وہ بیٹھک کے اندر بلا کے دوستوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ کھانا کھلانا بنانا بالکل ناجائز اور حرام ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو کھلائے جاتے ہیں نا یہ صرف اس لیے کھلاتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش ہے، تو آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہیں ایک کتاب کے اندر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 22 رجب کو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی یہ بنائی کیوں جاتی ہے بنانے والوں کو پتہ ہوگا کیوں بناتے ہیں۔ بہرحال جس عقیدے سے بھی بناتے ہیں عقیدہ بد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا